جی جناب، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلینڈ کیسے آیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں اور انگلینڈ آنے کا طریقے پوچھتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ نہیں آیا تھا تو میں بھی اسی طرح ہی کافی لوگوں کو میسیجز وغیرہ کرتا تھا یا یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتا تھا کافی ساری ویڈیوز، کس طرح سے آسان طریقہ کیا ہے انگلینڈ آنے کے لیے نا۔ تو انگلینڈ آنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو اللیگل طریقہ ہے، جو لوگ ڈنکی لگا کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جناب ڈنکی نہ لگائیں۔ تو سب سے پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا کہ انگلینڈ کیا کہیں بھی آپ باہر کسی بھی کنٹری نہ جائیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ خود وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں کہ نہ جائیں، خود کیوں وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب تک بندے کے اوپر سر کے اوپر نہیں نہ پڑتی تب تک بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ جب تک بندہ کسی چیز کا مزہ چکھ نہ لے نا، تب تک اس چیز کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے باہر آنے کا، اور بہت سے لوگ جن کو شوق ہوتا ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں، یا کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں، یا شوق کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں، یا کام کرنے کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کی مختلف قسم کی کہ آپ کہہ لیں کہ ہر بندے کی مختلف کہانی ہے۔ تو انگلینڈ وغیرہ یا کوئی بھی کنٹری ہے، وہاں پہ آ کے آپ کو ایک تو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بہت زیادہ کیا، اگر وہی محنت آپ لوگ اپنے ملک میں کریں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، گھر والوں کے پاس رہتے ہوئے کریں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی پوری دنیا میں آپ جو مرضی ملک ہے تو اس کے برابری نہیں ہو سکتی۔ جو محنت آپ وہاں رہ کے اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہوئے کریں، تو اس سے بڑی محنت یا نعمت کوئی اس چیز کا مول نہیں ادا کر سکتی نا۔ تو بات اس طرح ہے جناب کہ اب پھر بھی نہیں کچھ لوگ اس چیز کو سمجھتے، وہ کہتے نہیں ہم یہاں رہ کے نہیں کر سکتے تو ہم باہر جا کے کریں گے۔ تو ان کو یہ بھی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں رہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے تو باہر آ کے بھی بہت مشکل ہوتی ہے آپ اس طرح کے لوگوں کو کہ باہر جا کے محنت کرنی، کیونکہ بس یہاں تو ہر چیز کا ہی پھر حساب کتاب اور ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ صبح آپ کو اٹھنا پڑتا ہے جلدی، اور رات کو پھر کہیں جا کے آپ کو آرام کرنا نصیب ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو ایک دن چھٹی ہوتی ہے۔ وہاں تو آپ جس دن دل کیا کام کر لیا، جس دن دل نہیں کیا یاروں دوستوں کے ساتھ محفل لگا لی یا کہیں ٹور پہ نکل گئے۔ یہاں پہ پھر جناب کو اس طرح کا موقع نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک دن چھٹی ہوتی ہے اور آپ کو 5-6 دن کام کرنا پڑتا ہے، تو بہت مشکل لائف ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو پھر جب بندہ اس طرح کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر سارا کچھ قربان کر کے تو آگے پھر اس زندگی کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، پھر اس حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں ختم کرے اللہ تعالیٰ سب کی۔ تو انگلینڈ آنے کے جناب جو بڑے مین طریقے ہیں
وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا تو ان میں سے ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے، اس کے بعد ہے جی کہ اسپاؤس ویزا کے ذریعے، جسے شادی ویزا یا منگیتر ویزا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو بزنس ویزا جسے کہتے ہیں۔ اور جو مطلب ان میں سے جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور بزنس ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا تو چلو آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو اندازہ ہے وہ تقریباً کوئی 25-30 لاکھ روپیہ مطلب آپ کا لگ جاتا ہے اس میں نا۔ اور پھر جو اس کے بعد آ گیا آپ کا بزنس ویزا، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ مطلب پیسے شو کروانے پڑتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو یہاں اس کنٹری میں۔ 2 سال کا میرا خیال وہ ویزا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا شاید 2 سال کا یا 1.5 سال کا ہوتا ہے، اس طرح کچھ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے پھر آپ یہاں آتے ہیں، اپنی اسٹڈی مکمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطلب پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں 5-6 سال 8 سال 10 سال، مطلب اگر آپ کو مطلب اسٹوڈنٹ ویزا کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ آگے ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر ہی آپ کہیں جا کے آپ یہاں کے سٹیزن ہولڈر ہوتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا ہے بزنس ویزا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن وہ یہاں آنے کا ایک طریقہ ہے آسان، لیکن مہنگا بہت ہے وہ، اس کا مجھے کچھ اتنا زیادہ نہیں پتہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے جی اسپاؤس ویزا، جسے شادی ویزا کہتے ہیں۔ اور جو شادی ویزا ہے وہ سننے میں تو بڑا آسان ہے کہ جناب بس کسی سے گوری سے یا ادھر کے کسی شہری سے شادی کرنی ہے تو آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے، لیکن زندگی یہاں اگر آپ اس طرح کے ویزے پہ آتے ہیں تو بڑی آپ کی کٹھن زندگی ہوتی ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ آنے کے بعد اس طرح کے ویزے کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پلے بڑے ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، اور جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے وہ پلا بڑا ہوتا ہے یہاں پہ، جس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے۔ تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آپ کے معاملات حالات بہت ہی مطلب مشکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ کی شادی ہوگی تو آپ انگلینڈ پہنچ گئے تو جناب آپ سیٹ ہو گئے، تو یہ تھے وہ باتیں بدل گئی، یہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے زندگی اور پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے یہ، ایک قسم کا آپ اپنی زندگی پوری، جس طرح وہاں پاکستان میں تو لڑکی شادی کر کے مطلب اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اسی طرح ہی وہاں سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کی تو چلو پھر بھی کوئی مطلب ہو ہی جاتا ہے آسرا وغیرہ، لیکن اگر کوئی لڑکا یا کوئی بھی مطلب ادھر اس طرح شادی کر کے آتا ہے تو پھر اس کے لیے مطلب کافی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کا پارٹنر آپ سے اس کی نہیں بن رہی یا مطلب ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو مشکلات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، آپ دونوں کی لائف بہت ڈسٹربنس اس میں پیدا ہو سکتی ہے دونوں کی زندگی میں۔ تو سوچ سمجھ کے زندگی کا فیصلہ کیجئے گا، مشورہ ہے یہ میرا آپ سب لوگوں کو، دوستوں کو جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ، بہت مشکل قدم ہوتا ہے، جو اس ٹائم تو آپ کو مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کو صرف انگلینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، پاؤنڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مشکلیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہاں آنے کے بعد ہی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ پھر جب مشکلیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، بہت سے لوگ پھر مشکل آنے پہ تو اپنا مطلب پھر واپس قدم ہٹاتے ہیں، جو کہ مزید مشکل آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ تو میرا بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، تاکہ نہ کہ آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو، نہ آپ کے پارٹنر کی زندگی ڈسٹرب ہو، اور نہ خاندان جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہیں وہ مطلب ایک دوسرے سے ان کی ناراضگی پیدا ہو یا کسی بھی قسم کے معاملات آپ کے خراب ہوں آپس میں۔ اور جو لڑکیاں مطلب یہاں پہ شادی کرنے کے بعد آتی ہیں تو ان کو بھی ایک میں بات یہ ان کے ذہن نشین کرتا چلوں کہ وہاں پاکستان میں تو شاید آپ بے شک کبھی آپ نے کام نہیں کیا، گھر کے کام بھی آپ نخرے سے کرتی ہیں،
یہاں پہ آنے کے بعد پھر یہاں پہ آپ کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، مطلب آپ کو جاب وغیرہ کرنی پڑتی ہے، ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں یہاں پہ، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور جاب بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں اس سب کو کام کرنا پڑتا ہے، مطلب کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر یہاں مطلب اتنا انڈیپینڈنٹ، بالکل پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ خود اٹھانا پڑتی ہے، بے شک وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا کوئی بچے ہیں، مطلب بچے تو چلو چھوٹے ہوں تو پھر تو چل جاتا ہے کام، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو والدین ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری، اپنی پاکٹ منی کوئی کام شام ڈھونڈو تو اس کے ذریعے مطلب اپنا خرچہ اٹھانا شروع کرو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آگے آنے والی زندگی میں انہوں نے کیسے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے یا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تو لڑکیوں کو ذرا اپنا جو ہے نا مائنڈ تھوڑا سا اس چیز کے لیے تیار کر کے آنا چاہیے۔ یہاں پہ پھر آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر معاملات جو ہیں نا وہ کافی زیادہ بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہاں آنے کے بعد پھر آپ کو کام گھر کے بھی کرنے پڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب بھی کرنی پڑے، اگر آپ کے جو ان لاز ہیں اگر وہ اتنے مطلب یہاں پہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جناب کہ وہاں بتاتے ہیں پاکستان جا کے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا وہاں اتنا بزنس ہے یا یہ کام ہے وہ کام ہے، تو آپ کی بس بیٹی جو ہے وہ جا کے وہاں راج کرے گی۔ تو اس طرح ہوتا بھی ہوگا کہ جو سیٹل ہیں بندے یہاں پہ وہ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑکیاں جو ہیں نا وہ یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں بہت سے یہاں پہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس یا اس طرح کے دوستوں سے ملا ہوں جو پاکستان میں جناب مطلب بہت امیر ہیں، ان کے مطلب نوکر چاکر بھی ہیں، بہت سیٹ ہیں اگلے وہاں پہ، لیکن یہاں آ کے مزدوریاں کرتے ہیں، یہاں آ کے دیہڑیاں کرتے ہیں، اور کرنی پڑتی ہے، جو کچھ مرضی ہوں آپ پیچھے بے شک چودھری ہوں یا جٹ صاحب ہوں، بٹ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، یہاں آ کے آپ کو جناب کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہی آپ کا سرکٹ چلتا ہے، چاہے آپ جو مرضی ہوں، جتنا مرضی آپ کا پیچھے زمینیں ہوں یا کاروبار ہو، یہاں آ کے وہ چیز آپ کے کام نہیں آتی، یہاں پہ آ کے آپ کو خود اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ وہاں تو ابا جی کے پیسوں پہ اور مطلب عیاشی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں آ کے آپ کو خود جب آ کے اپنی ذمہ داری، اپنی جب پاکٹ منی بھی اکٹھی کرنی پڑتی ہے نا، تو پھر بندے کو عقل آتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باہر آنے سے پہلے صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہاں آ کے جناب جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی شفٹیں کرنی پڑیں گی نا، پھر عقل ٹھکانے آئے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جناب آپ اگر یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کام پہ بھی نہیں جا سکیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو پھر مزید تنگی ہوگی، پک کے پیسے نہیں ہوں گے، تو بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ وہاں رہتے ہوئے محنت کریں، کوشش کریں، جو یہاں کا سیٹ اپ ہے، جو مطلب یہاں کی زندگی ہے کہ صبح جلدی اٹھیں اور سارا دن 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے اپنا کام کریں، اگر یہی چیز ہم وہاں پہ مطلب امپلیمنٹ کرتے ہیں اس چیز کو، تو وہاں بھی ہم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جناب ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ میسیج پہنچ سکے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں میسیج میں مجھے فیس بک پہ کہ ہم مطلب انگلینڈ کون سے طریقے سے آئیں، کون سا آسان ویزا ہے یہاں پہ آنے کے لیے۔ تو یہ کچھ ویزے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے مطلب بہت مہنگا طریقہ کار ہے، جو بس لک یہاں پہ آنے کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ بندے کا لک ہو یا بندے کا لکھا ہوا ہو تو ہی وہ بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے، لیکن لوگ مطلب کوشش
پیسہ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو یہاں پہ نہیں آ سکتے. یہاں پہ بس آپ کی قسمت ہی ہے کہ آپ کو یہاں کا ویزا مل جائے اور آپ یہاں پہ آ جائیں. تو امید ہے کہ پھر سے کہ آپ بلکہ ریکویسٹ میں آپ کو کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں فیوچر میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اور آپ جناب وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے صرف تو وزٹ ہی کرنا ہے یا دیکھنا ہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں آپ کو انگلینڈ دکھاتا رہوں اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے انگلینڈ کی زندگی سے انجوائے کرتے رہیں اور انفارمیشن حاصل کرتے رہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں.